الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے دوسرے پارہ سے آیت قرآنیہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں یہ دوسرا جمعہ جس موضوع کو لے کے چل رہا ہوں وہ موضوع ہے سیرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کا ذاتی و خاندانی تعارف، ان کی خصوصیات، امتیازات، میزات، خصائص، بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگرچہ تفصیلات اس حوالے سے بھی بہت ساری ہیں، لیکن کچھ اہم نکات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ رکھ چکا ہوں. تو تعارف کے حوالے سے اہم نکات بیان کرنے کے بعد آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں خاص کر پہلے 10 دنوں میں ہمیں ملک پاکستان میں مختلف ممالک میں کچھ لوگ روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے، ناچتے ہوئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ناچ رہے ہیں تو کیوں ناچ رہے ہیں، اور رقص ڈال رہے ہیں، دمالیں ڈال رہے ہیں، تعزیے جلوس نکال رہے ہیں، تابوت بنا رہے ہیں، شبیہ بنا رہے ہیں، خنجروں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چیخ و پکار ان کو زخمی کر رہے ہیں، کہیں بچی کو ذبح کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کہیں پیٹ میں کرائے کے منگوا کر ان کے پیٹوں میں گولیاں مار کے دنیا کو ماتم دکھایا جا رہا ہے، کہیں کسی غریب کو دہاڑی کے نام پر اس کو اس کے ہاتھ سے پٹوایا جا رہا ہے، اور ایک افراتفری بنی ہوئی ہے، اور نام ہے مذہب اسلام. تو پھر اوپر سے اس پر دلائل بھی دیتے ہیں، دلائل دے کر من گھڑت قسم کے موقف پر، من گھڑت قسم کے دلائل دے کر دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر خاص طور پر وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم میں یہ ماتم بہت ضروری ایک کام ہے، اور یہ عشق حسین کا، محبت حسین، محبت اہل بیت کا بالکل ایک فرض تقاضا ہے. چنانچہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر چھوٹا بڑا سوشل میڈیا کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. جس بچے کی ابھی پوری طرح آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں وہ بھی موبائل کا شوقین ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل کئی گھنٹے ان کو دے دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے جتنے واقف ہوتے ہیں اتنے تو شاید 50-60 سال کے بوڑھے بھی واقف نہیں ہوتے. اور وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو سنا ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں. اور علامے اس علاموں کے لیبل کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں
حالانکہ وہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ مذہب کے لٹیرے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو، اپنے کاروبار کے دشمن کو، اپنے مال کے دشمن کو، اپنی جان کے دشمن کو، اپنی جائیداد کے دشمن کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور دشمنی بھی پالتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے دشمن کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہر دشمن خدا کو، دشمن مذہب دین اسلام کو ہم علامہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑا صاحب علم و دانش کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات اچھے خاصے نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، بڑے سلجھے ہوئے، بظاہر بڑے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے والے، سوشل میڈیا پہ وہ غیروں کی دشمنان اسلام کی پوسٹیں بڑے فخر سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم اتنے بیوقوف ہو گئے، ہم اتنے جاہل ہو گئے کہ ہمیں اپنے پرائے کا، ہمیں اسلام کے محبین کا اور اعداء و دشمنوں کا کی تمیز باقی نہیں رہی۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایران اپنے دفاع میں لگا تھا، وہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ تھا جو ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اور اس میں لگ گئے جی ایران کے گیت گانے سوشل میڈیا پر اور اس کو ہیرو اسلام کا بنانے لگ گئے۔ یہ پاگلوں کی وہ کہانی ہے، وہ داستان ہے کہ جو نہ ختم ہوتی وہ نظر آتی ہے، لیکن اہل حق اپنے اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں افہام و تفہیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب چونکہ یہ ماتم کا ایک سلسلہ بہت زیادہ چل پڑا ہے، تو اس وجہ سے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے ماتم کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ پہلے تو ماتم کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ماتم آپ علیہ السلام کے دور سے نہیں ہے، صحابہ کے دور سے نہیں ہے، تابعین کے دور سے نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ واقعہ بعد میں پیش آیا، واقعہ کربلا، تو جب سے پیش آیا تو اس وقت سے بھی 63-64 ہجری کے اندر، اس وقت سے بھی آگے کئی صدیوں تک آپ کو یہ ماتم نظر نہیں آئے گا، یہ ماتم نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ماتم کا سلسلہ ہو گیا یا تعزیے کا سلسلہ ہو گیا، یہ سارا کا سارا بعد میں نکلا ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو گھڑا ہے۔ اور تعزیے یہ سن 9ویں صدی ہجری میں امیر تیمور صفوی نے اس کو گھڑا ہے، تعزیے کے جلوس وغیرہ۔ اور ماتم کا سلسلہ یہ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام احمد بن بویا معز الدولہ دیلمی ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کے درمیان میں گزرا ہے۔ اس شخص نے اپنے دور میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، 350 سال اس سے بالکل فارغ ہے، 350 سالوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہمارا دین وہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہے، وہ 1450 سال پرانا دین ہے ہمارا۔ مکہ اور مدینہ سے آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے، آسمانی اتری ہوئی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے، نہ یہ کہ وہ 300 400 500 600 سال بعد کوئی چیز نکلے وہ ہمارا دین ہوگا۔ وہ دین نہیں ہوگا، وہ بے دینی ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، پہلا نقطہ تو آپ یہ نوٹ فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں خوشی آئے اس میں بھی تعلیمات دی ہیں، غم آئے اس میں بھی تعلیمات دی ہیں۔ خوشی آئے تو ہمیں اسلام نے شکر کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے تو صبر کرو۔ شکر 3 قسم کا ہے، دل میں اللہ کی بڑائی کو سوچنا، کبریائی کو سوچنا، دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا، اسلام کی عظمت کو بٹھانا، انبیاء، 7 ایمانیات، اسلام سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ دل کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کے شکر کے ترانے پڑھنا، کلمات ادا کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس کو شکر قولی کہتے ہیں۔ اور دل والا شکر قلبی ہوتا ہے، باطنی ہوتا ہے، یہ شکر قولی ہے، شکر لسانی ہے۔ اور ایک تیسرا شکر ہوتا ہے جس کو شکر عملی کہتے ہیں، جو شکر فعلی بھی کہتے ہیں، اور یہ اصل شکر جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے دل کے شکر کے بعد، وہ شکر عملی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی اعملوا آل داؤد شکرا، اب دیکھیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، نہیں وہ دوسری جگہ آتا ہے لعلی کہ ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ یہ کہ میں پیچھے ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلی والدیہ وانعم، تو اللہ تو نے مجھ پر جو نعمت کی میرے والدین پر، اب نعمتوں کے شکرانہ کیا ہے، ان اعمل ان اشکر نعمتک التی، شکر ادا کروں میں، شکر کیسے ادا کروں؟ آگے آتا ہے وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر کے شکر ادا کرو۔ پتہ چلا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے، یعنی شکر کیسے؟ جو فرائض و واجبات ہیں، وقت کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کر کے، دین کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ روزے فرض رکھ رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جو نیک اعمال آپ کرتے جا رہے ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان سے آپ اللہ کا ساتھ ساتھ فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی بجا لا رہے ہیں۔ تو شکر کے یہ 3 درجے ہو گئے۔ اب اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو یہ شکر ہم نے ادا کرنا ہے، شکر کے 3 درجے ہو گئے، 3 قسمیں ہو گئیں۔ اور اگر خدا نخواستہ غم پریشانی آئی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسلام نے بتایا صبر کرو تم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر فی المصیبہ، مصیبت آئی ہے گڑ گڑائیں نہیں، ماتم نہ کریں، گریہ ازاری نہ کریں، اپنے گریبان چاک نہ کریں، منہ پر تماچے نہ ماریں، خاک نہ ڈالیں، اپنے آپ کو زخمی نہ کریں، اپنا خون نہ بہائیں، اپنی فریادیں بلند نہ کریں، آوازیں بلند نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں، بلکہ صرف غم کا اظہار دل سے ہو کہ دل رو رہا ہے، آنکھوں سے ہے کہ اشک بہہ رہے ہیں، باقی آواز کو ضبط کیا ہوا ہے۔ یہی طریقہ ہمارے نبی کا بھی ہے۔ 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں، آپ علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا۔ آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ہیں وہ رخصت ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کا طریقہ یہی تھا۔ آپ کے پورے دور نبوی میں 256 کے لگ بھگ صحابہ مختلف جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، آپ کا طریقہ یہی تھا۔ اگر آپ ماتم کرنا جائز ہوتا تو احد کے میدان میں 70 صحابہ کی کٹی ہوئی لاشیں آپ اٹھا رہے تھے، آپ ان کے ناک کان کٹے ہوئے داغوں میں پروئے گئے تھے، ان کے امیر حمزہ جیسے آپ کے محبوب چچا کی لاش کے 9 یا 11 ٹکڑے کر کے گٹری میں لاش کو باندھا جا رہا تھا۔ تو آپ بتائیے، جب اگر ماتم ہوتا تو آپ حضور علیہ السلام جو ہے اس موقع پر ماتم کرنے کا حق بنتا تھا کہ آپ کے 70 صحابہ، آپ کے محبوب چچا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے۔ اور اس موقع پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو، حمزہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو آپ ان کو یہ کہہ کر روک لیتے ہیں کہ عورت ہے، برداشت نہیں کر سکے گی بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھ کر۔ اور وہ پھر آگے سے کہتی ہے کہ میرے بھائی نے جس ماں کا دودھ پی کے یہ اتنی بہادری دکھائی ہے تو اسی کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، میں دیکھ بھی سکتی، برداشت بھی کر سکتی ہوں میں۔ تو پھر دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کچھ عورتوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، فوراً روک دیا جاتا ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ حالانکہ 4 دیواری کے اندر ہے، روک دیا جاتا ہے، نہیں، اس طرح نہیں، غم کا اظہار کیجیے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے جا رہے ہیں، 3 بیٹے تھے، اللہ نے وہ لے لیے، آپ کا طریقہ یہی رہا۔ اور ایک کا صحیح بخاری نے خود بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت ابراہیم کو اور دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، میری آنکھیں، میرا دل جو ہے وہ پرغم ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، میری آنکھیں پرنم ہیں، آنسو بہت، لیکن اے اللہ میری زبان پر کوئی ایسی بات گلہ شکوہ نہیں آئے گا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ البتہ میں اپنے اس بیٹے ابراہیم کی، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بہت زیادہ غمگین ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ادھر سے کفار تالیاں پیٹ رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، نبی حق پر ہوتے تو ان کی اولاد بچتی، ان کی اولادیں ساری نرینہ اولاد بچے جا رہے ہیں دنیا سے اور نسل نہیں رہے گی، دین سچا ہوتا تو نسل رہتے، اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غم میں، باہر سے غم پریشانیاں، اندر سے گھر سے غم پریشانیاں، اور آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے گریہ نہیں کیا، آپ نے ماتم نہیں کیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، گریہ ماتم کرنا ہوتا تو ادھر طائف کے میدان میں آپ کو کتنا لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں بھی چیخ و پکار یہ چیزیں نہیں کی، گریہ ماتم نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ اپنی عرضی رکھی تو اپنے رب کے سامنے رکھی، آپ نے صبر کیا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کی تعلیم، یہ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی سیرت سے رکھی،
تو عرض کر رہا تھا کہ ماتم نہیں ہے اسلام میں. ہمیں دو چیزیں دی گئی ہیں، خوشی آئے شکر کرو، غم آئے اور اس پر صبر کرو. لیکن کیا کیجئے کہ اسلام سے ہٹ کر کچھ مار کے ایسے نکلے، انہوں نے کہا خوشی آئے جشن مناؤ، جشن مناؤ، اور غم آئے ماتم کرو. جشن منانے والی بھی نکل آئے، کوئی 11ویں ہے، کوئی 10ویں ہے، کوئی 12ویں ہے. حالانکہ اسلام میں نہ جشن کا تصور ہے نہ ماتم کا تصور ہے. ہمارے ہاں یہ ماتم کا لفظ بھی اتنا مشہور ہو گیا، جی میں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں؟ جی پردے ماتم ہوئے دے. اور بھائی ماتم نہیں ہو جا، فتیدگی ہوئی دی ہے، رحلت ہوئی دی ہے، موت ہوئی دی ہے، یہ آخر کچھ آخر ماتم ہوئے دے. ماتمہ دا جدہ میں ماتمہ تھا، وہ ماتم سوڑ کے ماتم. تو ماتم لفظ اب اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، برے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، نہ استعمال کیا جائے. تو جشن بھی نہیں ہے اسلام میں کہ ناچنا، تھرکنا، جھنڈے، کمکمے، لائٹیں، جلوس، اچھلنا، کودنا، حلوے جلوے، اور یہ فتوے وہ فتوے، یہ افراتفری وہ افراتفری. ملک میں ہماری انتظامیہ سے جا کے پوچھیں، ہماری ایجنسیاں، ہماری انتظامیہ سارا سال پریشان رہتی ہے 2 دنوں کی وجہ سے. سب سے زیادہ پریشان رہتی ہے 10 محرم کی وجہ سے، اور اس کے بعد پریشان رہتی ہے 12 ربیع الاول کی وجہ سے. تو بھائی ہم دین اسلام میں ایسا کون سا کام ہے کہ جس سے مخلوق پریشان ہو؟ یہ دین اسلام کی روح کے خلاف ہے. اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ رحمت والے ہیں، وہ سلامتی والے ہیں، وہ امن والے ہیں، وہ محبت والے ہیں، وہ عقل کو لگنے والے ہیں، وہ عین فطرت کے، وہ عین فطرت ہیں، وہ عقل سلیم کے، شعور تام کے بالکل مطابق ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ نکل جائیں روڈوں پر، افراتفری بنا دیں، اور پورے ملک کی جو ہے 8-10 یعنی تقریباً 7-8 لاکھ یہ جتنی بھی جو ہے وہ پولیس والے پورے ملک میں ہر جگہ جو ہے کھڑے ہوں، اور ان کو پورا یعنی 10 دنوں تک ایسے ہائی جیک کیا ہوا ہو سارا سسٹم، اور جیسے کہ ملک میں کچھ اور کام ہے ہی نہیں، یہی کام ہے. اللہ کی قسم اس طرح کا سلسلہ، اس طرح کی عبادات کا سلسلہ اسلام میں دور تک تصور کوئی نہیں ہے، دور تک تصور نہیں ہے. اور آگے دلائل میں ان کی کتابوں سے پیش کروں گا کہ یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ لامذہب قسم کے لوگوں نے نکالا ہے. کیوں نکالا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی ہے. تو بہرحال اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ماتم یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں دور جاہلیت کی کارستانیاں، جہاں کوئی ماتم ہوتا تھا، ماتم مطلب ان کی لغت میں ماتم ہوتا تھا کوئی مر گیا ہے، اور پھر وہ اس وقت ماتمی جلوس آ جاتے تھے، اس میں عورتیں، مرد. جی کون مرا ہے؟ جی فلاں. کیا نام تھا؟ یہ ابے کا نام کیا تھا، دادے کا نام کیا تھا، پردادے کا نام کیا تھا، کیا کرتا تھا، پوچھ لیتے تھے. اور شاعر لوگ تھے تو بیٹھ کے اس کے نام کی شاعری بنا لیتے تھے، اور پھر وہ سارے مل کر سولے گانا شروع کرتے تھے. یہ قصیدے، یہ مرثیے، یہ ایسا تھا، تو ایسا تھا، ہے تو ایسا تھا. وہ لمبے چوڑے قصیدے پڑھ پڑھ کے روتے، جھوٹ موٹ کر وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے، ساتھ سب کو رلاتے، اور پھر جاتے ہوئے لوگ کہتے آج مجلس بڑی گرم کی ہے، اور پھر ان کو اچھے خاصے پیسے دے دیتے. یہی کام آج کل ان کے ذاکر کر رہے ہیں. جو ذاکر زیادہ رولا لے، زیادہ تڑپا لے، زیادہ جھوٹ بولے، اور اللہ معاف کرے صحابہ پر زیادہ بکواس کر لے، وہ بڑا کامیاب قسم کا ذاکر ہے. اور اس کی کرایہ شروع ہوتا ہے، دیہڑی شروع ہوتی ہے 2 لاکھ سے. 2 لاکھ، 4 لاکھ، 8 لاکھ اور 15 لاکھ تک دیہڑیاں ان کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیہڑیاں چلتی رہتی ہیں جو بڑے ان کے علامے ہوتے ہیں. تو وہ کسی نے بڑی زبردست پوسٹ کی تھی کہ ان سب کو یزید کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی دیہڑیاں اس نے لگا دی. اگر یہی کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ان ذاکروں کی 15 لاکھ کی دیہڑیاں کہاں سے لگتی. یہ دیہڑی بڑی زبردست پوسٹ لگائی ہے کسی نے، تو یہ دیہڑیاں لگا دی ان کی. اور یہ اصل میں یزید نے نہیں لگائی، یہ ان کے آباء و اجداد کوفیوں نے لگائی ہیں. میں اس پر حوالے پیش کروں گا. ان کے آباء و اجداد نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے برائی اور کمائی کی اور دیہڑی کے ایک سلسلے لگا کے چلے گئے. حضرت حسین سنوں کو، ان کے حضرات کو شہید کر کے، چلو اب تم گاتے رہو، کہو مار دیا یزید نے، فلاں نے مار دیا، فلاں کر دیا، اور گاتے رہو، روتے رہو، رلاتے رہو. پھر جو ہے اچھا کرتے کیا ہیں ان کے بڑے؟ یوں ہاتھ رکھتے ہیں سینے پر، یوں یہ ماتم ہو رہا ہے، یہ انگلیوں کے ساتھ، یہ کبھی زیادہ سے زیادہ یہ. اور آگے جو ناسمجھ قسم کی مخلوق ہے
وہ چھرے لے کے کبھی ادھر مار رہے ہیں، کبھی ادھر مار رہے ہیں، کبھی ادھر مار رہے ہیں۔ ایک چھرا اس کو بھی دو نظر آئیے جو 15 لاکھ روپے کا دیہڑی لگانے کے لیے آیا ہوا ہے، ایسے کہو تھوڑی جانا سا کو زیادہ کوئی اچھی ہے، یہ پکڑ ایک چھرا پک مار باڑے ایک دو چار چھوڑے مار، کبھی نہیں مارے گا۔ آپ نے کسی ان پہ پنڈت کو جو ہے وہ چھرے مارتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ کاش کہ سمجھ آ جائے ان کے جوانوں کو بات، کاش کہ سمجھ آ جائے۔ میرے نبی تو جب 27-28 غزوات میں گئے تھے تو فرنٹ لائن پہ خود بھی جاتے تھے، وہ خود احد کے میدانوں میں اترے ہیں۔ اگر صحابہ شہید ہوئے ہیں تو دندان مبارک آپ کے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اگر صحابہ شہید ہوئے ہیں تو خود کی کڑیاں ٹوٹ کے چہرے میں آپ کے بھی گھسی ہیں، آپ بھی کھڑے میں گرے ہیں، بے ہوشی آئی ہے، آپ کا خون چہرہ خون آلود جنگوں میں ہوا ہے۔ اگر صحابہ پر تکلیفیں آئی ہیں تو آپ پر بھی اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، آپ نے بھی سارا کچھ برداشت کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو آگے کر کے یہ نہیں تم جاؤ مرو میں پیچھے پیچھے ہوں، ایسا نہیں ہے، فرنٹ لائن پہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر صاحب کو طرز عمل دیکھ لیں، حضرت علی کا دیکھ لیں، حضرت عمر کا دیکھ لیں، حضرت عثمان کا دیکھ لیں۔ اور یہ حضرت کیا ہے؟ بڑا لمبا جبہ پہنا ہوا ہے، 50,000 کا جبہ پہنا ہوا ہے، نیچے جو ہے 50,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اندر سونے کے لاکڑ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی خوشی خوشی بنائی ہوئی ہے، اور جو ہے 35-40,000 کی خوشبوئیں اوپر لگائی ہوئی ہیں، اور ساتھ رومال رکھے ہوئے ہیں، پسینہ بھی خشک ہو رہا ہے، اور اوپر چھتریاں بھی ہیں، اور جلوس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے کرائے کے اور دوسرے تیسرے مجنوں وہ بیچارہ اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، روڈ سارے رنگین ہو رہے ہیں خون سے۔ اللہ کر دے، اللہ کر دے۔ ذرا پڑھو، میں نے کہا حضور کی سیرت، حضور فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی قائدین گزرے ہیں جنگوں میں، کمانڈرز گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، وہ فرنٹ لائن پہ ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں جہاں حکمت عملی کے تحت کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجنا ہے، آپ نے سرایہ بھی کیے ہیں 70-78، وہ الگ چیز ہے، لیکن جب خود تھے تو پھر یہ نہیں ہے میں پیچھے ہٹوں تم آگے جاؤ۔ کبھی کبھی حضور علیہ السلام کئی کافروں کے جرمٹ میں اکیلے گھس جاتے تھے، ہر طرف سے تیر و تلوار آپ پر پڑ رہے ہوتے تھے، اللہ آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے۔ آپ اٹھائیے غزوات کا نقشہ، کس طرح صحابی آپ کا آگے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں پر تیر برداشت کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ کے خوش ہو تیر پکڑوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو میری جان بچانے کے لیے آگے ہو گئے، ہاتھوں پر تیر پکڑ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو اس طرح ہوا کرتا تھا، ایسے نہیں ہے یہ خود بیٹھ جائیں آرام سے اور 15 لاکھ کی 20 لاکھ کی دیہڑی لگا کے چلے جائیں، اور راتوں کو وہ ایک ادھر بیہوش پڑا ہو، دوسرے کے ادھر پیٹ پڑا پھٹا پڑا ہو، دوسرے کی ادھر جو ہے کڑیاں شڑیاں تھا چھریاں لگی دی ہوں، ڈاکٹروں کو پہ دیون، اور وہ بس دیہڑی کسک ملی نہ ملی، اے بیچارہ اے راتی حضرت صاحب نہیں چڑھے 15 لاکھ کرا کر کے کرا لی گل کشری۔ ماشاء اللہ، کاش کہ خدا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، حقیقت تجھے سمجھ آ جائے کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔ ہم تنقیص، تردید، تان، تشنیع ان چیزوں کو بہتر اچھا ہی نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، آگے میں بیان کر رہا تھا ماتم پر من گھڑت قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی ماتم تو مکھیاں بھی کرتی ہیں، مکھی کو دیکھا ہوگا ابھی، کبھی کبھی اپنے سر پر ایسے ہاتھ مارتی ہے، تو مکھی ماتم کرے ہم ماتم نہ کریں۔ تو ہم نے کہا دین ہمارا مکھیوں سے نہیں آیا، مکہ اور مدینہ سے آیا ہے، تمہارا آیا ہوگا مکھیوں سے، لے لو۔ ایک جواب، مکھیوں سے دین لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکھی جو سر پر ہاتھ مارتی ہے اور سر کو کوٹتی ہے، یہ مکھی کون سی ہے ذرا تحقیق کر لیں، یہ پخانے پر بیٹھنے والی مکھی ہوتی ہے، شہد والی مکھی کام نہیں کرتی۔ اگر تو شہد والی مکھی کی مثال دیتا تو پھر بھی تھوڑی سی مثال بن جاتی، دلیل نہیں بنتی تھی، لیکن کاش کہ پخانے والی مکھی تجھے بڑی پسند آ گئی، چل جس طرح اندر تھا ایسے ہی باہر کی دلیل بھی پسند آ گئی۔ اچھا، اسی طرح پھر کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو پتہ چلا اویس قرنی کو کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے اپنے دان توڑے، یہ توڑا وہ توڑا یہ توڑا وہ، میرے دان سلامت رہے، حضور کے شہید ہو گئے۔ کہاں ہے یہ روایت؟ جھوٹ بکواس اپنی طرف سے بنائی ہے، چھوڑی دی عوامیں۔ حضرت علی نے تو یہ عشق نہیں دکھایا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو میرے کیوں سلامت ہے توڑ دوں۔ حضرت علی نے تو یہ عشق نہیں دکھایا، کسی اور صحابی نے یہ عشق نہیں دکھایا، اور یہ عشق ہے بھی نہیں ہے، یہ پاگل پنا ہے، یہ مجنون ہونا ہے، پاگل ہونا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے میرے ابا جی کی ٹانگ کٹ گئی کینسر کی وجہ سے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے،
تو میری ٹانگ رہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب مڑی بھی کٹ سکو، سارے دنیا لہسن تو پاگل ہے یار، تھوڑا دماغ صحیح ہے، ادھر تھوڑا دماغ ہے تو پہلے آپریشن کرا، تو بھائی ایسی دلیل نہ دو۔ اچھا پھر کبھی کبھی ایک طیبہ خانے میں ان کی ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے ہم تو شہید پر نہیں ماتم کرتے کہ وہ زندہ ہے، ہم تو ظلم پر ماتم کرتے ہیں۔ جی ظلم پر ماتم کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ چلیے بتا دیجیے، قرآن حدیث میں کہاں ہے کہ ظلم کے اوپر ماتم کرنا ہر سال جائز ہے؟ بلکہ ماتم کے بارے میں تو سخت وعیدیں ابھی بیان کرتا ہوں میں۔ اچھا ایک جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ ظلم پر ہم ماتم کرتے ہیں، تو ظلم کیا کس نے تھا ذرا یہ بتائیے؟ آپ کے آباء و اجداد نے، کوفیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے کیا تھا۔ تو اب اس ظلم پر اگر آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے تو ماتم کر کے نہ کیجیے، کہیے ہمارے بڑے آباء و اجداد کوفی غدار تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم ان سے برات کرتے ہیں اور ان کے اس مذہب سے بھی برات کرتے ہیں جو چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے اصل تقاضا، احتجاج یوں ہونا چاہیے۔ اچھا جی آگے چلیے، یہ تو ان کے دلائل تھے کچھ جو عام طور پر پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے کہ دلائل کے حوالے سے کہ ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے، سوگ اسلام میں بے موقع جائز نہیں ہے، اس پر ذرا دلائل سنیے۔ نمبر 1، حضرت میں نے ابھی ایک حوالہ دیا کہ آپ اسلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی پر فرمایا تھا اے اللہ دل بڑا غم سے بھرا ہوا ہے، آنکھیں نم سے بھری ہوئی ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو تیری ناراضگی کا سبب ہو، خاموش لب سیے ہوئے۔ تو کسی کی جدائی پر، محبوب کی جدائی کے اوپر، محبوب بیٹے کی جدائی کے اوپر آپ نے اپنے لب سیے ہوئے ہوئے۔ اور میں نے ابھی حوالے دیے ان کی 3 بیٹیاں، 3 بیٹے آپ اسلام کی زندگی میں رخصت ہوئے، 256 صحابہ مختلف جنگوں میں شہید ہوئے، 70 صحابہ کی کٹی ہوئی لاشیں اٹھائیں، امیر حمزہ کی لاش 11 ٹکڑوں میں تقسیم کٹڑی میں بندوائی گئی، سب کچھ دیکھا، برداشت کیا آپ نے، ماتم نہیں کیا۔ یہ دلیل نمبر 1 اسوہ حسنہ رسول سے، سیرت رسول سے، دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 2، تو اسی طرح دوسری جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پڑھ لیجئے، قرآن و سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سوگ اسلام میں کس طرح ہے۔ کوئی آدمی، اس کا باپ، بیٹا وغیرہ کوئی فوت ہو گیا، بھائی قریبی سے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے سوائے شوہر کے، تو اس کا سوگ صرف 3 دن ہے، اور 3 دنوں میں ہی آپ نے جا کے تعزیت کرنی ہے۔ تعزیت 3 دنوں میں، 3 دنوں کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ ہاں کوئی دور رہتا تھا، نہیں آ سکا تھا، دعا آیا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن 3 دنوں کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ کیوں؟ سوگ ہے ہی 3 دنوں کا۔ سوگ کیا ہے؟ آپ دنیا کے کام شام چھوڑ کر آپ اس غم میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور تعزیت کیا ہے؟ آپ جا کے اس کو تسلی کے کلمات کہیں، اعظم اللہ اجرک، یہ جو غم آیا ہے صبر کر رہے ہو، اللہ تیرے اجر کو بڑھا دے، واحسن آزاد، تیرے دل کو اللہ تسلی عطا فرما دے۔ تعزیت تسلی دینا۔ وغفر علی میتک، تیرے جانے والے کی میت کی اللہ مغفرت کر دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، خوبصورت الفاظ، اور بھی یہ اس کے بارے میں بتائے گئے۔ بہرحال یہ تعزیت 3 دن، 3 دنوں کے بعد سوگ جائز نہیں ہے۔ 3 دنوں کے بعد کوئی دکان بند کرتا ہے، بیٹھتے ہو جی مڑا پی مر گیا، مڑا پرا مر گیا، آئے فلائیں، یہ وہ، ناجائز ہے، ماتم جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ مطہرہ رسول، آپ علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی بہن، ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے، تو والد فوت ہوئے تو کتنے دن سوگ ہے؟ میں نے ابھی بتایا، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اور یہ سوگ واجب نہیں ہے، یاد رکھیے، جائز ہے۔ جائز کا مطلب بیٹا اسی دن دکان کھول لے، دوسرے دن دکان کھول لے، سوگ ختم کر دے، جائز ہے۔ جائز کا مطلب ہوتا ہے ختم کرے بیٹھے، دونوں جائز ہے۔ اب ام حبیبہ کے 3 دن پورا ہو گئے، 3 دن پورا کرنے کے بعد صحیح بخاری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ خوشبو منگوائی، اور خوشبو استعمال کر کے کہنے لگی مجھے خوشبو کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ بڑی اچھی لگتی ہے خوشبو استعمال کر سکیں، نہیں، بتا رہی تھی کہ میرا سوگ کا دن ختم ہو گئے، میرے سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں کے بعد جا کے پھر سوگ کرتا پھرے، صحیح بخاری۔ اب یہاں ہر سال سوگ شروع ہو جاتے ہیں، اس مرتبہ 10 محرم کو دکانہ بند، تنا بند، اوتا بند، کی بند بھائی، ایک پوچھے ماں کی بند، بڑا دیہڑ ہے،
مکہ حج بڑا دیہڑ ہے. اور اللہ کے بندو کیا فضول قسم کی منطق بنا رکھی ہے, بڑا دیہڑ ہے. کوئی تاریخ اسلام میں اگر آپ اٹھائیں کوئی دن ایسے ہے جو شہادت کے بغیر ہو, شہیدوں کے بغیر ہو, اور آپ جو افراتفری دنیا میں چل رہی ہے پوری دنیا میں, تو کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس میں مسلمان شہید نہ ہو رہے ہوں؟ تو شہادت ہے نا, پھر جس کو بھی ملے تو ٹھیک ہے. تو یہ 10 محرم الحرام میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا, یہ آدم علیہ السلام سے بڑا مقدس چلا آ رہا ہے, لیکن اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس دن آپ کاروبار معطل کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بوتھی شوتھی لمکا لیں اور شکلیں بنا لیں, سبیلیں لگا لیں, اور یہ اور وہ اور ماتم شاتم. یہ نہیں ہے, یہ تقاضے کہیں بھی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. بہرحال یہ سوگ, اور جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ واجب ہے. کب؟ جب وہ امید سے نہ ہو. اگر امید سے ہے, بچہ اس دن, دوسرے دن, تیسرے دن پیدا ہو جاتا ہے, بچے کی پیدائش کے ساتھ سوگ ختم ہو جائے گا, آگے شادی کر سکتی ہے پاک ہو کر. اور اگر بچے والی نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ جائز نہیں, واجب بیٹھے گی. اب اس سوگ کے تقاضے ہیں, گھر سے باہر نہ نکلے, فلاں نہ کرے, خوشبو نہ لگائے, زینت کے کوئی کام نہ کرے, فلاں نہ کرے, یہ وہ ساری باتیں پابندی ہیں. لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر اس کے لیے سوگ حرام ہے. یہ جو ہم عیدوں میں دروازے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, پہلی عید آئی ہے جی ابا جی ہمارے یہاں سے, تو کیوں ہو گیا ہمارے یہاں سے, فرحان ہمارے یہاں سے, فلانا حضرت ہمارے یہاں سے, لالا ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے, سب فضول بکواسات خرافات لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. 40ویں دن پھر بیٹھ جاتے ہیں جی آئے ہمارے یہاں سے, آئے ہمارے یہاں سے, دیکھا چڑھو. سال کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں, سالانہ ہے, آئے ہمارے یہاں سے, آئے ہمارے یہاں سے. اب اس کے جو قرضے ہیں لوگوں کے, وہ دروازوں پہ آ رہے ہیں, نہیں جی ایسا کوئی قرض اچھا نہیں, جلوس قبر تھا, قبر کھولو, دیکھا تھا, دیکھا چاڑ دے چلتے ہیں لوگوں کو دسنا آستے, قرضہ نہیں دیں دے. تو یہ اس قسم کی واحیات خرافات نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں جو کام کرنے کے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ میں نے دوسری دلیل دی آپ کے سامنے سوگ اور ماتم کے حوالے سے. تیسری کی طرف آئیں. صحیح بخاری میں یہ ہے کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں آگے جوابات ہیں, جو رونے والے رو رہے ہوتے ہیں, میت کو کیوں عذاب ہو رہا ہوتا ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابوں میں سے خاص میت تھی, یا یہ جواب بھی دیا گیا ہے جو میت اپنی زندگی میں اس بات کا ادراک رکھتی تھی کہ یہاں ہمارے معاشرے میں لوگ ناجائز رونا روتے ہیں, ناجائز طریقوں سے روتے ہیں, مرثیے پڑھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ناجائز کام کرتے ہیں, اور اس نے ان کو روکا نہیں, تحریر وصیت نہیں لکھی, کہا نہیں, محنت نہیں کی, راضی چلا گیا, ٹھیک ہے مرد بھی روئے ہو, خوب گج بج کے روئے ہو, چلا گیا ہے دنیا سے. تو جب دنیا سے چلا گیا ایسا آدمی, اس پر اگر کوئی لوگ روئیں گے گویا اس کی رضا اس میں شامل ہے. جب رضا شامل ہے تو ایسی صورت میں آپ یوں سمجھیں کہ اب اس کو پورا رونے والوں کی وجہ سے جو عذاب ہے ان کو تو ہوگا گناہ کی وجہ سے, ماتم کرنے کی وجہ سے, لیکن اس کو بھی عذاب ہوگا. کیوں ہوگا؟ ماتم کی وجہ سے. ماتم اتنا خبیث فعل ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں پڑے ہوئے مردے کو گھر میں ماتم کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ ماتم کو عشق حسین کہتے ہیں, ہم ماتم کو عشق اہل بیت کہتے ہیں, محبت اہل بیت کہتے ہیں. عقل کا علاج کروانا چاہیے, جس کی وجہ سے قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل نمبر 3 دی ہے. دلیل نمبر 4, بہت ساری روایات ہیں جن میں ماتم کرنے سننے والیوں پر لعنت کی گئی ہے. کرنے والے, سننے والے بھی ساتھ شریک ہیں. کیوں سن رہے ہیں, کیوں شریک ہیں اس مجلس میں؟ لعنت کی گئی ہے. اور لعنت جس خبیث کام پر ہو جائے, تمام علماء کے اتفاق ہے وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, وہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ گناہ کبیرہ کی 5 تعریفیں ہیں, ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جس گناہ پر لعنت آ جائے وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, کبیرہ ہوتا ہے. یہ اصول ہے. نمبر 5, روایات میں آتا ہے جس غم کا اظہار ہاتھ سے ہو جائے, زبان سے ہو جائے, یہ شیطان کی طرف سے. اور جس غم کا اظہار آنکھوں سے رونے کے ساتھ ہو جائے, آنسو بہنے کے ساتھ, اور دل تڑپ رہا ہے اندر سے, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیں, جو جس طرح کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ کس طرف سے آ رہا ہے وہ. یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل نمبر 5 رکھی. دلیل نمبر 6, قرآن کریم کہتا ہے, میں نے آیت پڑھی خطبہ میں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر, تم مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں کے ساتھ, 2 کام کر کے, صبر کر کے,
نماز کے ساتھ بالصبر والصلاۃ. صبر کا جب غم آ گیا ہے نا، غم آ گئے، دشمن سر پہ آ گئے، صبر کے ساتھ چلو اور ڈٹ کے مقابلہ کرو. والصلاۃ، جب تم جا رہے ہو نا دشمن سے لڑنے، پریشانی آ سکتی ہے، جہاد ہے، قتال ہے، یا کچھ بھی ایسی بات ہے، خطرات ہیں، تو نماز پڑھ لو. نماز پڑھ کے اللہ سے خطرات کے حوالے سے دعا کر لو، اے اللہ حفاظت فرمانا. اور جب آ جائے تو صبر کرو. یہ 2 نسخے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے. 6 اور نمبر 7 یہ ہے کہ اگر ماتم جائز ہوتا تو احد میں آپ علیہ السلام ماتم کرتے، صحابہ ماتم کرتے جو بچ گئے تھے، حضرت علی موجود تھے وہ ماتم کرتے، 70 لاشیں اٹھا رہے تھے کٹی ہوئی، لیکن ماتم نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے آپ اگر ماتم ہوتا اسلام میں نمبر 8 تو 256 صحابہ حضور علیہ السلام کے دور میں مختلف جنگوں میں گئے ہیں، کسی ایک پر ماتم کا سلسلہ قائم ہو جاتا، نہیں ہوا. ماتم ہوتا نمبر 9 تو پہلے انبیاء، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاء، 2000 4000 ہزاروں کی تعداد میں انبیاء یہودیوں نے ذبح کیے ہیں، شہید کیے ہیں، قرآن میں آتا ہے بار بار. تو آپ علیہ السلام اس پر ماتم کرتے کہ ہم نبیوں کی جماعت میں سے ہوں اور میں نبیوں کا سردار ہوں، اور نبی بڑے بڑے شہید کیے گئے، ہائے ہائے، لیکن نہیں کیا. اس ماتم ہے نہیں ہے. ماتم کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے اوپر، اللہ کے فیصلوں پر رد کرنا، معاذ اللہ، گلے شکوے کرنا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا. اچھا، اسی طرح نمبر 10 میں ہے کہ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2500 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی ہیں. کہیں آپ ماتم دکھا دیں ہمیں. ابو بکر، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 14000، حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16000، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپس میں جو جنگیں ہوئیں دائیں بائیں ادھر ادھر فگر ملائے جائے تو 10,000 اور اوپر جاتے جاتے 30-33,000 تک بھی فگر جا رہا ہے تاریخوں میں. اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. ماتم ہوتا تو کر لیتے، نہیں کیا. ماتم ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کر لیتے. تمہارے نزدیک تو ان کو شہید کیا گیا معاذ اللہ حضرت عمر کی طرف سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جھوٹ، کفر، بکواس. تو اتنی محبوب بیوی کی شہادت پر حضرت علی ماتم کر لیتے، نہیں کیا. حسن حسین کر لیتے، نہیں کیا. تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا دین کدھر سے آیا ہے؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، کوئی رد تان و تشنیع نہیں، سمجھنے والی بات ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو انہی دلائل میں سے ایک دلیل ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک کتاب ہے حرمت ماتم اور تعلیمات اہل بیت، مولانا مظہر میاں والی. انہوں نے اہل بیت کے پورے تصورات اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اصول کافی سے، فروع کافی سے، ملا یاسر الفقی سے، حیات القلوب سے، وغیرہ وغیرہ کتابوں سے، کہ ان میں بھی تم نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ ماتم کے سلسلے یہ چیزیں نہیں ہیں. کالا لباس فرعونیوں کا لباس، فرعون کا لباس ہے، کالا لباس جھلیوں کا لباس ہے. تو پھر ان پر تو عمل کرو. چلو ہماری باتیں اگر پسند نہیں آتی آپ کو، شبیہ مت بناؤ. شبیہ بنانے والے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ جو شبیہ، یہ جو تابوت بنا کے تم چلتے ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مت کرو اس طرح. ان پر تو عمل کر لو. اسی طرح آگے چلیے، ایک دلیل نمبر 11 دے رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ماتم کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ماتمی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، جنہوں نے اپنے والد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے چچاؤں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے 72 لوگوں کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا، جو وارث تھے اس خاندان تھے، جو مظلوم تھے، جو اصل مظلوم تھے، جو عینی شاہد تھے، عینی گواہ تھے، جو دین کے علم بردار تھے، جو دین کو سمجھنے والے تھے، جو تمہارے بقول منصوص من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے نص آنے والی. حالانکہ ہم نبیوں کے علاوہ کسی کو منصوص من اللہ نہیں کہتے، یہ کفر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے. جو معصوم تھے، ہم کہتے ہیں ہم نبی صرف معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے. تم ان کو معصوم بھی کہتے ہو. تو تمہارے بقول معصوم تھے، منصوص من اللہ تھے، انہوں نے ماتم نہیں کیا. اور صرف اس وقت بھی نہیں کیا جب یہ شہادتیں ہو رہی تھیں. کربلا میں دکھا دو کوئی ایک کمزور روایت انہوں نے ماتم کیا ہو، لاشوں پر کھڑے ہو کے، نہیں کیا. دکھا دو کہ جب وہ
واپس ہو گئے مدینہ ادھر ادھر، تو 34 سال میدان واقع کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں. کتنے جی؟ 34 سال. ان 34 سالوں میں ایک مرتبہ دکھا دو کہ انہوں نے اس طرح کا ماتم جلوس نکالا ہو. چیلنج ہے، دکھاؤ. ان سے زیادہ غم تمہیں لگ گیا ہے، تم بڑے پریشان ہو گئے ہو، بڑا دکھ ہوا ہے تمہیں. ان کو نہیں تھا دکھ؟ وہ پریشان نہیں ہوئے تھے؟ نہیں کیا ہوا. تو ہم اگر نہیں کر رہے تو ہم ان ہستیوں کا اتباع کر رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں نے حضور علیہ السلام سے شروع کیا، حضرت علی کو ساتھ لے کے چلا، آگے میں نے مختلف حوالے دیے، اب میں آیا ہوں حسن حسین سے ہوتے ہوئے زین العابدین تک. اب آگے بھی چلیے، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری. 12 ابھی آئے نہیں، وہ آپ کے بقول غار میں. تو جو آئے ہیں ذرا ان سے دکھا دیجئے، ان سے ایک کمزور روایت لا کے دکھا دیجئے کہ ان دنوں میں ان حضرات نے اس طرح کا کام کیا ہو. ہم تان و تشنیع نہیں کرتے، یہ میرا مزاج نہیں ہے. فکر دلاتے ہیں، بیداری پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی پوسٹیں لوگ دیکھ کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میں تو بتا رہا ہوں ابھی کیا ہے. ان میں سے جب آپ کسی امام سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ رد ثابت کروں گا بھی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ کہ رد کیا ہے ان کی کتابوں سے، تو پھر ہم اتباع انہی ہستیوں کا کرتے ہیں. یہ جو نام میں نے لیے نا، ان ہستیوں کا ہم اتباع کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے. ہم ظلم کو ظلم کہتے ہیں، ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں، صبر کو صبر کہتے ہیں، شکر کو شکر کہتے ہیں، ماتم پر لعنت بیچتے ہیں، اور جشن اسلام کے نام پر جشن اور اس میں بہودیاں، ان پر لعنت بیچتے ہیں. ہم اصل تعلیمات کو لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کا پرچار کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا طریقہ شیوا تر امتیاز الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند حوالے اس حوالے سے پیش کر دیے ہیں کہ ماتم نہیں اسلام میں. 12واں آخری بات کر کے پھر موضوع کو سٹاپ کرتا ہوں، اگلے جمعہ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. ابھی دلائل کا انبار اور چل رہا ہے. 12واں، ماتم کون کرتا ہے؟ ماتم کیا کس نے ہے؟ تمہاری کتابوں سے حوالے دے کر میں ثابت کر سکتا ہوں یزید نے ماتم کیا تھا. یزید کو جب پتہ چلا تھا حسین ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یزید نے کہا تھا ابن مرجانہ پر اللہ کی، ابن مرجانہ کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ گورنر کوفہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو. میں وہاں ہوتا تو یہ نہ ہونے دیتا. یہ وہ اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں کو کہا 3 دہائیوں تک خوب رہو، ماتم کرو صحیح کر کے، ٹیٹ کر کے، ٹھیک ہے، تو ماتم کرو صحیح کر کے. اب یہ کام تو اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا. پھر ادھر سے کس نے کیا ہے؟ یہ یزید کے گھر سے ہوا ہے ماتم. یہ میں بتا رہا ہوں یزید کے گھر سے ہوا ہے، ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ انہی کی کتابوں سے میں حوالے دے کے ثابت کرتا ہوں. چیلنج ہے میرا، میں کیمرے پر کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے. انہی کے جو ہے کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. بی بی زینب نے جب ان کوفیوں کو، جنہوں نے بلا کے غداری کر کے عبید اللہ بن زیاد کے شبن کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا سارے قافلے کو، تو پھر یہ رو رہے تھے، اے حسین، واہ حسین، یا حسین. تو پھر بی بی زینب نے ان کو غصے میں ایسے کہا، او کوفیو غدارو مکارو، تم رو رہے ہو ہمارے اوپر، فمن قتلنا، پھر تم رو رہے ہو تو قتل ہمیں کس نے کیا ہے؟ ہمارا قاتل کون ہے؟ ذرا یہ تو بتا دو. یوں ترچھی نگاہوں سے قتل بھی کرنا، پھر اس سے مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں. اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر، تم ہی قاتل، تم ہی وارث، تم ہی منصف جو ٹھہرے. عجیب بات ہے. بہرحال اب آخری حوالہ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، باقی حوالے ادھار. بہار الانوار انہی کی کتاب ہے، جلاء العیون انہی کی کتاب ہے، خلاصۃ المصائب انہی کی کتاب ہے، احتجاج طبرسی انہی کی کتاب ہے. صفحے بھی میرے پاس نوٹ ہیں، وقت نہیں ہے میں صفحے پڑھوں. ملا باقر مجلسی ان کی دنیا کا سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا مجتہد، اس کے لیول کا کوئی مجتہد ان کے یہاں نہیں آیا. ملا باقر مجلسی وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے. لوگ ہمیں غدار اور قاتلان حسین کہتے ہیں. آج میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں، شیعوں نے ہی آل بیت سے غداری کی اور ان کو شہید کیا، اور ہاں قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے. اب ہم ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.